جو حق باہو کا قاعدہ پڑھتا ہے، حق باہو کا قاعدہ پڑھنے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ حق باہو آغاز بھی اللہ کے نام سے کرتا ہے اور اختتام بھی اللہ کے نام پہ کرتا ہے۔ یار یگانہ ملسی تینو، تجھے اللہ ملے گا اگر تیرے دل میں طلب ہے تو وہ تجھے ملے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ جس سر دی بازی لاویں ہوں۔ سر کی بازی، سر قربان کرنا۔ سر قربان کرنے سے کیا مراد ہے؟ سر قربان کرنے سے مراد ہے نفس کی خواہش کو مارنا، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کرنا۔ یار یاد رکھیں، اس سر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، تکلف کی کیا باتیں میں آپ سے کروں؟ لوگ عشق میں ناکامی پہ یہ سر ختم کر لیتے ہیں، یہ کتنی فضول گھٹیا سی بات ہے۔ یعنی ہوس پوری نہیں ہوئی اور خودکشی کر لی، 200 روپے کی خاطر بندہ مار دیا، خود مر گئے، دشمنی پال لی۔ اس سر کی قیمت نہیں ہوتی۔ اصل مرنا، جسے تصوف میں مرنا کہتے ہیں، وہ مرنا یہ ہوتا ہے اپنے تکبر کو مارنا، اپنی انا کو مارنا، اپنی مرضی کو مارنا، اپنے ارادے کو مارنا، اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع کرنا، اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع کرنا، اپنی رضا کو ترک کر کے اس کی رضا کی تلاش کرنا، یہ مرنا ہے۔ یار یگانہ ملسی تے کوں جے سر دی بازی لاویں ہوں، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، یہ اسم اللہ ہے، اللہ کا اسم پاک۔ ادھر توجہ فرما، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائے ہوں، کہ اللہ کے اسم پاک میں مست ہو جا، اللہ کے اسم پاک میں غرق ہو جا، اور ایسا مست ہو جا کہ تیرے اندر بھی ہو کی صدا ہو، تیرے باہر بھی ہو کی صدا ہو۔ اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائے ہوں، کہ آنکھوں میں اللہ کے اسم پاک کا تصور ہو، آنکھوں میں اللہ کے اسم پاک کا تصور ہو، اور سانسوں میں اللہ کا ذکر ہو، یعنی آنکھوں میں بھی وہی ہو، سانسوں میں بھی وہی ہو۔ جب آنکھ میں اور سانس میں وہ آ جاتا ہے، آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حادثات سے محفوظ رکھے، لیکن آپ ٹی وی کی سکرین پہ یا موبائل پہ کوئی برا حادثہ دیکھتے ہیں، انسانوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، وہ ٹرین آ کے لگی ہے، 4 بندے اس میں کچھ لے گئے، یا کوئی گاڑی کا حادثہ ہے، لوگ اس میں مر گئے ہیں یا تڑپ رہے ہیں، آپ کوئی ایسا حادثہ دیکھتے ہیں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک برا منظر ہے۔ تو جب برا منظر اثر انداز ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایک برا منظر اگر طبیعت کو پریشان کر سکتا ہے تو اللہ کے اسم پاک کا تصور دل کو اطمینان عطا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر برائی اثر کرتی ہے تو جمال اللہ بھی اثر کرتا ہے، اللہ کا نور بھی اثر کرتا ہے، اللہ کا اسم بھی اثر کرتا ہے۔ اس لیے تو جس طرح ایک برا منظر اثر انداز ہوتا ہے، ایسے ہی کسی نیک چیز کو، مبارک چیز کو، منور چیز کو دیکھنا بھی ہمارے سینوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو اصلاحی جماعت کی عالمی تنظیم العارفین کی دعوت ہے وہ یہی ہے کہ آئیں اور اپنے ظاہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے پاک کریں، اور اپنے باطن کو اولیاء کاملین کی تعلیمات سے اور خاص کر اللہ کے ذکر پاک سے روشن کریں اور منور کریں۔ جس قدر ہمارے وجود میں یہ ذکر قرار پکڑے گا، اسی قدر ہمارے وجود میں انوار پیدا ہوں گے، برکت پیدا ہوگی، رحمت پیدا ہوگی، اسی قدر ہمارے وجود کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی رحمت پیدا ہوگی۔